السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان پر قربانی واجب ہے۔ دراصل قربانی کا جو معاملہ ہے وہ زکوٰۃ سے تھوڑا مختلف ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں یہی بتانے کی کوشش کریں گے کہ کن عورتوں پر، اسی طرح کن مردوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم مرد و عورت پر واجب ہے۔ عاقل ہونا ضروری ہے، لہذا دیوانے پر، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا بھی ضروری ہے، لہذا نابالغ پر، بچے پر یا چھوٹی بچی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مقیم ہونا یہ بھی شرط ہے قربانی کے وجوب کے لیے کہ آدمی اپنے شہر میں ہو، مقیم ہو، سفر شرعی پر نہ گیا ہو۔ اور پھر یہ جو شرطیں پائی گئیں، یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونا، اسی طرح مقیم ہونا، ان شرطوں کے ساتھ ہر مرد و عورت، ہر اس مرد و عورت پر قربانی واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو، یا اتنا تجارتی مال ہو یا غیر تجارتی مال ہو جس کی کل مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہو۔ اسی طرح دین سے پاک ہو، یعنی قرض سے بھی پاک کر کے اتنی رقم بچ رہی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہو۔ ان شرائط کے ساتھ جس کے پاس یہ مال پایا جائے گا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 12 ذی الحجہ جو قربانی کا آخری دن ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جس عاقل، بالغ، مقیم مرد و عورت کے پاس اتنا مال آ جائے جس کی کل مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اور وہ ضرورت اصلیہ سے، اس کی جو ضرورت ہے اس سے زائد ہو اور قرض سے پاک ہو، اتنا مال اگر کسی کے پاس آ گیا 12 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ شروع ہی سے مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، بلکہ 12 ذی الحجہ جو قربانی کا آخری دن ہے، اس دن مغرب سے پہلے پہلے اگر اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو جانور خرید کر اس کو قربانی کرنا ہوگا۔ پھر اگر گھر کے مختلف افراد جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس ان شرطوں کے ساتھ اتنی مالیت کا مال موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی کی بقدر مالیت کا سامان ضرورت سے زائد، قرض سے پاک موجود ہے، اور گھر کے مختلف افراد اس حیثیت میں ہیں، تو ان سب کی طرف سے مستقل الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے ایک ذمہ دار کی طرف سے قربانی کر دی گئی تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی، سب کے لیے کافی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ گھر کے جتنے افراد ہیں اگر وہ اس حیثیت میں ہیں، یہ شرطیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں جو ابھی میں نے بتائیں، تو ان پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس میں مرد اور خواتین دونوں برابر ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے گھر کی خواتین ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے وہ قربانی کے فریضے سے محروم رہتے ہیں، اور قربانی کا فریضہ وہ ادا نہیں کرتے اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، شاید انہیں اس ویڈیو سے، اس معلومات سے فائدہ ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔